أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صلوات سامعین محترم عزاداران مظلوم کربلا محرم کی 5ویں تاریخ 5ویں مجلس ہیں آپ کی خدمت میں۔ مجلس گزشتہ میں ایک خاتون کا ذکر ہوا، وہ تھی زوجہ حبیب ابن مظاہر۔ اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی ایک حدیث آپ کی خدمت میں کہ عزیزو یہ محافل و مجالس ہے نا، اس کو کم نہ سمجھے۔ ان محافل میں انسان شرکت کر کے اپنے نفس کو پاک کر دیتا ہے، مقام عالیہ حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی شرکت کرے، ایک لحظے کی فکر کرے، ایک لحظے کی فکر اس کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں، نجب اشرف میں ایک آیت اللہ تھے جس کا نام تھا آیت اللہ سرور۔ انہوں نے خواب دیکھا، عالم و خواب میں دیکھا کہ ایک امام رضا امام حسین کے روضہ کے طواف کر رہے ہیں، تو آیت اللہ سرور سے کہا آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں۔ طواف کرنے کے بعد آیت اللہ سرور سے امام رضا نے فرمایا آئیے کچھ زائرین، میرے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کا استقبال کریں۔ توجہ چاہوں گا، استقبال کے لیے مشہد مقدس آئے، عالم و خواب ہیں، تو 40 بندر آ رہے ہیں حرم کے طرف۔ ایک ان میں سے کمزور اور ضعیف بندر ہیں، اور آگے آنے کے بعد مولا نے استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد یہ عالم خواب سے بیدار ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ امام نے کیوں حیوانات کا استقبال کیا، بندروں کا استقبال کیا۔ توجہ چاہوں گا، پھر آنگ لگتی ہے، عالم خواب میں کہتے ہیں آئیے دوبارہ چلتے ہیں، میرے مہمان جانے والے ہیں۔ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، مجالس کی مثال بھی یہی مثال ہے، جانے والے ہیں، آ گئے۔ 40 خوبصورت جوان امام کے حرم سے جا رہے ہیں، امام نے خدا حافظی کیا اور یہ لوگ چلے گئے۔ تو یہ آیت اللہ سرور پوچھتا ہے بتائیے امام وجہ کیا ہے، کیوں آتے ہوئے بندر تھے، جاتے ہوئے بہترین شکل و شمائل میں انسان بن کے جا رہے ہیں؟ کہاں وجہ یہی ہے، ہمارے چاہنے والے گناہوں کی وجہ سے کوئی بندر بن جاتا ہے تو کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے محفلوں میں آتے ہیں، ہمارے مجالس میں آتے ہیں، یا ہماری زیارت کرنے آتے ہیں، تو ہم انہیں شکل انسانیت عطا کر کے بھیج دیتے ہیں۔ یہاں سے انسان شکل انسانیت اپنے لیے عنایت کر سکتا ہے۔ عزیزوں، یہ محافل و مجالس کو کم نہ سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ کل، چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، کل آپ کے خدمت میں بیان ہوا ایک خاتون کا کردار، حبیب بن مظاہر۔ مجھے یہ بتائیے، انصاف سے بولیے، اگر یہ خاتون ساتھ نہ دیتی، حبیب جا سکتا تھا؟ نہیں جا سکتا تھا۔ اگر یہ خاتون ساتھ نہ دیتی، راز کو فاش کرتی، مومنہ تھی، اطمینان تھا، اس کے باوجود ممکن ہے جبکہ حضرت حبیب سے بھی زیادہ پریشان تھی، پروردگارہ کیا کریں، حسین نکلا ہوا ہے، کربلا کے طرف راستے میں ہیں، ابھی پریشان حال ہے،
کہ کس طرح سے ان کی مدد کروں، کس طرح سے ان کی نصرت کروں، آیا میرا شوہر جائے گا نہیں جائے گا، قوم ان کے ساتھ رہنے والے انہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، مختلف حالات کے مد نظر پریشان حال ہے۔ تو عزیزو یہی ہے ہوتا ہے، انسان کے لیے نزدیک ترین شخص کون ہے پتہ ہے؟ نزدیک ترین شخص انسان کے لیے زوجہ ہے۔ زوجہ شوہر کا جو نقطۂ ضعف پہچانتی ہے، لیکن یہی وجہ ہے قرآن کی ایک مثال بھی دیکھیں، حضرت لوط، ایک مختصر سی مثال بیان کرتا چلوں۔ حضرت لوط کی زوجہ تھی، حالانکہ زوجہ تھی، قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ فَخَانَتَاهُمَا تحت عبدین صالحین، دو خواتین کا ذکر ہے، ایسی خیانت انہوں نے کری ہے کہ دو عبد صالح، ہمارے عبد صالح انبیاء کے تحت میں رہتے ہوئے، ازواج زوجیت میں رہتے ہوئے انہوں نے خیانت کری۔ ان میں سے ایک دوسرے کا ذکر کروں گا۔ ایک خاتون کون ہے؟ زوجہ حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت لوط 30 سال انہوں نے تبلیغ رسالت انجام دیے، تبلیغات کیے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ روز بروز بگڑتی جا رہی ہے ان کی امت، اور بگڑتے جا رہے ہیں بشر، پریشانی کا عالم ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ان کے نزدیک جو خاتون تھی وہ کون تھی؟ زوجہ تھی۔ وہ قوم کی حمایت کرتی تھی، جب بھی کوئی مہمان آتا تھا چھت پہ چڑھتی تھی اور اشارہ کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے۔ وہاں چونکہ جو لواط تھا قوم لوط میں بہت ہی زیادہ تھا۔ وہ ایک مثال آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں، جب عذاب کو اطلاع، عذاب دینے کے لیے، عذاب کے بارے میں خبر دینے کے لیے فرشتے آئے حضرت کے خدمت میں، اس کی زوجہ نے اطلاع دی، قوم آئے، آنے کے بعد کہا جوانوں کو ہمارے حوالہ کر دو۔ اس نے کہا کیوں؟ حالانکہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو۔ یہ کس لیے ہے؟ نہیں، ہمیں بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، جوانوں کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہوں گا، بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، جوانوں کی ضرورت ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اس کی اس بدبخت زوجہ کی وجہ سے یہ ہوا۔ پریشان حال ہے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا ہے کاش اگر مجھے طاقت ملتی تو میں ان کا مقابلہ کرتا، یا کوئی ایسا پناہ گاہ جا ہوتی تو میں یقیناً وہاں ان کو، مہمانوں کو لے جاتا۔ ان کو خبر نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، کہا اے لوط یاد رکھو ہم آپ کے پروردگار کے طرف سے رسول آ گئے ہیں، فرشتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں یہ۔ تو لہٰذا کہا کہ آدھی رات کو چلے جائیں، پیچھے مڑ کے دیکھے بھی نہیں، اہل کو لے کے جائیں، الا امراتک، لیکن آپ کی زوجہ کو نہیں لے جائیں، یہ عذاب کا مستحق ہے، یہ عذاب پائے گی۔ دیکھیں قرآن نے فرمایا ہے، میں حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے، خدا فرماتا ہے۔ توجہ فرمایا یہ رہے گی، لیکن یاد رکھو جب یہ چلے نا نصف رات کو گھر سے چلے اہل کے ساتھ، تو یہی بدبخت عوام قوم کو اطلاع دینے کے لیے گھر سے نکلی تھی، اوپر آسمان سے ایک پتھر اترا، اسی کو، اس بدبخت کو اسی پہ واصل جہنم کر دیا۔ بس ایک نقطہ آپ کے خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی خیانت کرے، بغاوت کرے نبوت کے مقابلے میں، اسی طرح سے غدیر میں بھی ایک پتھر آیا تھا۔ جب کسی نے سوال کیا تھا نا یا رسول اللہ اگر یہ حق ہے، واقعاً آپ کا وارث ہیں، تو خداوند تعالیٰ مجھے عذاب نازل کریں، تو غدیر میں بھی ایک آ کر پتھر آیا اور اسے وہیں پہ واصل جہنم کر دیا۔ بس اگر کائنات میں کوئی بغاوت کرے، خدا کے مقابلے میں، ولایت کے مقابلے میں، نبوت کے مقابلے میں آئے، تو پروردگار عالم اسے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایک خیانت کار خاتون نبی خدا کی زوجہ ہے، پھر بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، جس کی وجہ سے کتنی مشکلات حبیب خدا، حبیب حضرت لوط کے لیے ہوئی۔ اما یہ زوجہ حبیب ایک مومنہ خاتون تھی اور ہمراز تھی پریشانی کے عالم میں۔ جب بتا دیا نا اس نے، حبیب نے، کیا کروں، پریشانی ہے، حبیب نے کہا کیا کروں، جانا چاہ رہا ہوں، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، لیکن یہ ہے کہ بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ کہا آپ اپنے بچوں کی فکر ہے تمہیں، زوجہ کی فکر ہے، فرزند زہرا کی فکر نہیں ہے، عقیلہ بنی ہاشم کی فکر نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، فرزند زہرا کی فکر نہیں ہے۔ لیکن یہ شجاعانہ
اور دلیرانہ طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ اگر بعض ہم نہیں جانا چاہتے ہو نا، ایک کام کریں، آپ اپنے لباس دے دیں، میں حبیب بن کر جاؤں گی۔ اب حبیب جوش میں آئے اور اطمینان ہوا کہ یہ میرے ہمراز رہے گی، اور اسی خاتون نے زمینہ فراہم کر دیا کربلا جانے کے لیے حبیب کے لیے۔ اگر یہ زمینہ فراہم نہ کرتی نا، کسی کو بتاتی، تو یقیناً حبیب کو مارا جاتا اور حبیب وہیں پہ شہید ہو جاتے، لیکن چونکہ ہمراز بنی اور انہوں نے راستہ ہموار کیا حبیب کے لیے، حبیب چلے یہاں سے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد یہ کردار تھا زوجہ حبیب کا، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جنت بھی پائی اور اپنے شوہر کو بھی جنتی بنا دیا۔ اگر ہمراز ہو خاتون کسی کے گھر میں، ہمارا ایک عالم دین، نجفی عالم دین تھے، شیخ مالک نام خدا ان کو مغفرت فرمائے، تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ کسی نے سوال کیا، مولا آغا جہنم کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ جس کے گھر میں خاتون ہمراز نہ ہو، بد اخلاق ہو، اسے جہنم کہتے ہیں۔ واقعاً یہی ہے، اگر جس کے گھر میں جتنا بھی مال و دولت ہو، اگر خاتون ہمراز نہ ہو نا، شوہر کا ساتھ نہ دے، تو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ عزیزو، یہ حالت ہے، وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ کی خدمت میں آج میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ ام وہب ہے۔ دیکھیے، ام وہب دو طرح کی خواتین ہیں۔ ایک ام وہب عبداللہ ابن عمیر کی زوجہ ہے، جو عبداللہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام وہب تھا، اس کے نام سے منسوب ہے ام وہب۔ ایک ام وہب نصرانی تھی، جو راستے میں کاروان حسینی سے ملے تھے، ان کا بیٹا وہب اور ان کی زوجہ اور یہ ان کی ماں، دونوں کا بھی میں مختصر سا ذکر کروں گا۔ یہ ام وہب جو عبداللہ ابن عمیر کی زوجہ تھی، یہ بھی محب اہل بیت تھی۔ جب مسلم شہید ہوئے نا، ان کو پتہ چلا مسلم شہید ہوئے ہیں، ہانی شہید ہوئے ہیں، حنظلہ شہید ہوئے ہیں، اور حسین مولا فرزند زہرا راستے میں ہے، کربلا کی طرف آ رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، پروردگارہ کیا کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم کی طرح حسین کو بھی شہید کرے۔ ایک جملہ، خوبصورت سا جملہ ہے، واقعی دیکھیں، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ انسان کے اندر اگر مودت ہونا، یہی ہوتا ہے۔ معشوق کو اگر تکلیف پہنچ جائے نا، عاشق کو خود بخود سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ یہ محب کو، محبوب کو جب تکلیف پہنچتی ہے نا، محب کو خود بخود سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اب چونکہ مشکلات میں ہیں، خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ ہیں حسین، ادھر یہ مومنہ پریشان ہے، پروردگارہ کس طرح سے میں مکمل کروں، کس طرح میں کوفہ چھوڑ کر چلا جاؤں، ناکہ بندی تھی، کس طرح سے حسین کی نصرت کروں، شہزادی کی نصرت کروں، پریشان حال ہے۔ پروردگارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر کا ارادہ بدل جائے، شوہر حسین سے دور رہے، پریشانی کے عالم میں۔ دیکھیں پیغمبر نے کیا فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں قربا سے مودت چاہتا ہوں۔ اب چونکہ مودت ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ محبت کے 28 مصادیق ہیں، شفق بھی کہتے ہیں، وحل بھی کہتے ہیں، الفت بھی کہتے ہیں، اور عشق بھی کہتے ہیں، عشق بھی کہتے ہیں، اس طرح 28 مصادیق ہیں۔ بالاترین مصادیق، کامل ترین مصداق محبت کا کیا ہے؟ مودت ہے۔ ایک مرتبہ کسی کے دل میں محبت ہے، اظہار نہیں کرتا ہے، محبت ہے کردار کی وجہ سے، رفتار کی وجہ سے۔ اما ایک مرتبہ محبت ہے، لیکن اس طرح سے محبت اس میں بری ہوئی ہے کہ بے ساختہ عملی میدان میں اس اعضاء جوارح کے ذریعے سے اظہار بھی کرتا ہے۔ بس پیغمبر کہتا دیکھیں مودت چاہیے، یعنی میری اطاعت سے مودت کرے، یعنی کیا، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ویسے آپ بھی پڑھیں، جیسے وہ انفاق کرتے ہیں ویسے آپ بھی انفاق کریں، جیسا ان کا حسن خلق ہے معاشرے میں اسی طرح آپ کا بھی ہونا چاہیے، جیسا ان کا ہمسایوں سے سلوک ہے اسی طرح آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ مودت مانگا ہے پیغمبر نے، طلب کیا ہے ہم سے پیغمبر نے۔ اس خاتون کے اندر مودت تھی، اسی وجہ سے حسین کی پریشانی میں اپنا آپ کو پریشان کہ پروردگارہ کیا کیا جائے، کس طرح سے میں حسین کی نصرت کروں، پروردگارہ میرے اس خون کو، خون شہداء سے ملحق فرمائے ہیں، دعائیں کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آیا شوہر کو بھی پتہ چلا، شوہر بھی سوچ رہا تھا، میری تمنا، شوہر کہہ رہا، میری عبداللہ ابن عمیر، میری تمنا تھی کہ رکاب
पैगंबर में या रिकाब अमीर अल-मोमिनीन में शिरकत करूं, उनके साथ जंग में जाऊं। नहीं हुआ, लेकिन रिकाब हुसैन भी रिकाब पैगंबर से कम नहीं है, लिहाजा शिरकत करना चाहिए। और मख्फियाना जायज़ा लेने लगा। ये नखलिस्तान करबला से काफ़ी दूर, वहाँ फ़ौज को तैयार कर रहे थे, तो वहाँ जाके जायज़ा लिया। वाक़ई तैयारियाँ हो रही है दुश्मन के तरफ से हुसैन के मुकाबले में। तो लिहाजा आने के बाद, क्योंकि उसको पता था मोमिना थी, बग़ैर झिझक के अपना इरादे को ज़ाहिर कर दिया। कहाँ ज़ौजा ये है, मेरी तमन्ना थी कि रिकाब पैगंबर में शिरकत करूँ, ये भी रिकाब पैगंबर से कम नहीं है, मैं करबला जा रहा हूँ। लेकिन ज़ौजा मोमिना थी, ज़ौजा ने कहा हो ही नहीं सकता है कि आप करबला चले जाएं और मैं यहाँ रहूँ, मुझे भी करबला आना है। आपने अगर आप हुसैन की मदद करेंगे ना, तो मैं फर्जंद हुसैन की बहन ज़ैनब की नुसरत करूँगा, ज़ैनब की नुसरत करूँगी मैं। आप हुसैन की नुसरत करोगे, मैं ज़ैनब की शहज़ादी की नुसरत करूँगी, मुझे भी साथ में लेके जाएं। अब्दुल्ला इब्न उमैर और उनकी ज़ौजा रातों रात कोफे से निकले, करबला पहुँच गए। तवज्जो चाहूँगा, करबला पहुँच गए। करबला पहुँचने के बाद खुलासे कलाम मुबरज़ा हुआ, जंग के लिए भेज दिया। अब्दुल्ला इब्न उमैर गए, तो जब जंग के लिए गए ना, तो उमूद खीमा लिए हुए ये भी उन्हीं के साथ मैदान जंग में वारिद हुई। तो इमाम ने उन्हें रोका, एक दुश्मन को वासिल जहन्नम भी किया इसने, रोका कि ख़वातीन के ऊपर जंग वाजिब नहीं है, वापस आइए। कहा ला तख्ता रजाई, परवरदिगार मेरी तमन्ना को कतआ न फरमाए, रद्द न फरमाए, मेरे इस खून को शोहदाए खून के साथ मिलाए। दुआ करती जा रही है। फर्जंद ज़हरा ने भी उनके हक़ में दुआ करी। जब शहीद हुआ ना बेटा शौहर, जब शौहर शहीद हुआ, शौहर के सिरहाने पे गई, जाने के बाद यहीं जुमले पर पाने वाले, खून साफ कराने के बाद पेशानी का बोसा लिया, कहा मेरा दूध को तुमने हलाल कर दिया, मुबारक हो तुम्हें ए परवरदिगारा, मुझे भी मेरा खून भी इन्हीं खून शोहदा में शामिल फरमाए। ला तख्ता रजाई, एक मरतबा ये मंजर देख रहा था कौन, इब्न ज़ियाद, ग़ुलाम से कहा इसे शहीद कर दो। ग़ुलाम आ गया, इतना बता दो इस खातून को भी शहीद कर दिया। करबला में पहली खातून है जिन्होंने जाम शहादत नोश कर दिया, और शहदाए करबला के खून में इनका खून भी शामिल हुआ। ये है खातून। अगर अक़ीदा हो ना, जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, जितनी भी तकलीफ़ात आ जाएं, जितनी भी रास्ते की रुकावटें हों, वो रास्ते की रुकावटों को नहीं देखती है, फ़ौरन पहुंच जाती है मदद के लिए, आल मोहम्मद की मदद के लिए। समझ में आ गई बात, ये है। और दूसरी एक और ख़ातून थी, वो इमाम ने भी दुआ दी करी, उनके हक़ में दुआ दी। एक और ख़ातून थी जिसको उम्मे वहाब कहते हैं। रास्ते में कारवान हुसैनी का गुज़र हुआ, तो देखा सहरा में एक खीमा लगा हुआ है। खीमा गाँव में गए, देखा तो एक खातून है, ज़ईफ़ खातून, और एक दुल्हा है। कहाँ वहाब कहाँ चला गया, कहाँ वहाब पानी के तलाश में निकला हुआ है। तवज्जो चाहूँगा, पानी के तलाश में निकला हुआ है। अच्छा, पानी के तलाश में निकला हुआ, हाँ। वहाब से कहना कोई आया हुआ था। वो उसी वक्त एजाज इमामत से इशारा किया, खीमगाह के आसपास में पानी फूटने लगा, चश्मे पानी फूटने लगा। तो अब जाते हुए कहा ज़ौजा और उनके माँ से, कहना फर्जंद ज़हरा आए हुए थे और आपको सलाम अर्ज़ किया है और आपको दावत दे दिया है। ये चला गया। जाने के बाद वहाँ आता, देख परेशान, पानी लेकर आ रहा था, परेशान है। परवरदिगार ये क्या हुआ, पानी तो नहीं था, ये कहाँ से पानी आ रहा है सहरा में। एक मरतबा खीमगाह में वारिद होता है, क्या माजरा है। कहा फर्जंद ज़हरा नामे कोई शख्स आया था और उसने कहा मैं फर्जंद ज़हरा हूँ, और उसने एजाज इमामत से ये पानी जारी फरमाया है। फर्जंद ज़हरा हूँ कहाँ है, और आपको सलाम किया है और आपको दावत भी दिया है। तो फ़ौरन यही वहाब नुसैरी था, हाँ, ज़ौजा भी नुसैरी नसरानी और उसकी माँ भी, ये चले हुसैन के मौला के रिकाब में, मौला के कारवान में शामिल हुए। तवज्जो चाहूँगा, शामिल हुए, उन्होंने कलिमा शहादतैन पढ़ लिए, मुसलमान हुए, शामिल हुए। देखिए कि नसरानी अब आने के बाद देखो ताज़ा मुसलमान है, ताज़ा शादी है, ताज़ा मुसलमान है, माँ ताज़ा मुसलमान हुई है, आ गए। इसने भी यहीं जब बच्चा गया ना,
इनका जो बेटा जंग के लिए रवाना हुआ, जब शहीद हुआ तो उमूद ख़ीमे को लिए इसने भी दुश्मन पर हमला किया। जब दुश्मन पर हमला किया तो मौला आगे बढ़े, अम्मा ये मैदान जंग है, ख़वातीन के ऊपर जिहाद वाजिब नहीं है, वापस हो जाए। ये वापस हो गई। वापस होने के बाद दुश्मन ने ये मंज़र देखा ना, उसके सर को काट के उसके माँ की तरफ फेंक दिया। उसके माँ ने पेशानी का बोसा लिया, खून को साफ करा दिए। कराने के बाद फिर सर को वापस दुश्मन की तरफ फेंक दिया। कहा देखें, जो कुर्बानी हम देते हैं ना वापस नहीं लेते हैं। देखिए ताज़ा मुसलमान है, वो खातून है जो ताज़ा मुसलमान हो गई है, उनकी ये हालत है। जब हुसैन की मोहब्बत किसी के दिल में बैठती है ना तो वो उसको चैन नहीं आता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ो, वक्त काफ़ी आ चुका है। तो आज मुहर्रम की 5वीं तारीख़ है और 5वीं तारीख़ को उमूमन हुर की मसाइब, हज़रत हुर की मसाइब उलमा पढ़ा करते हैं। हुर के बारे में आपकी खिदमत में एक वाक़या जो उलमा बयान फरमाते हैं। दर हकीकत में एक दिन इमाम हसन हुसैन हज करने प्यादा चले। बाबा से कहा, या बाबा हमें इजाज़त दे दे, हम दोनों भाई प्यादा हज करने जाना चाहते हैं मदीने से मक्का, हमें इजाज़त दीजिए, काफ़ी दूर है, हमें इजाज़त दीजिए। तो मौला ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन बच्चों ने इसरार किया, हसनैन ने इजाज़त मिल गई, ये दोनों चले। रास्ते के बीच में गए थे, सहरा था, तो इमाम हसन मुश्तबा मरीज़ हुए। जब इमाम हसन मुश्तबा मरीज़ हुए ना, इमाम हुसैन ढूंढते गए कहीं कोई मिल जाए पनाहगाह। तो ढूंढते ढूंढते देखा तो एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर एक खीमा लगा हुआ है। खीमा के अंदर एक मोमिन और मोमिना, 2 अफराद मौजूद हैं। कहा मेरा भाई मरीज़ है, लिहाजा आप मुझे मेहमानी इनायत फरमाए 1-2 दिन तक के लिए, ताकि मेरा भाई जब ठीक होगा तो हम चलेंगे मक्के की तरफ। ये हसन और हुसैन उनके पास 2 या 3 दिन रुके। जब इमाम हसन मुश्तबा की तबीयत बेहतर हो गई, यहाँ से चले। जाते हुए कहा, अम्मा देखें, अगर कभी आना हुआ मदीना तो हमारा पास से आके जाना, हमारा नाम हसन हुसैन है, हसनैन है। मदीना वालों से कहें हसनैन का घर कहाँ है, आपको दिखाएंगे। ये उनके जहन में थी बात। हज करके वापस घर पहुँचे। दूसरा साल जब साल आ गया, दूसरे साल कुछ मसाइल शरई पूछने के लिए ये अमीर अल-मोमिनीन की खिदमत में आए। अमीर अल-मोमिनीन से मसाइल शरई दरियाफ्त किए। करने के बाद कहा कि साल गुज़श्ता 2 नन्हे बच्चे आए थे, और 2 नन्हे बच्चे आए थे साल गुज़श्ता, लिहाजा उन्होंने फरमाया था जब भी मदीना आना हमारे घर आ जाइएगा। तो अभी उनका घर कहाँ है? तो अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया उनका घर मेरा घर है, वो मेरे 2 फर्जंद अजीज़ है, हसन हुसैन है। तवज्जो चाहूँगा। हसन हुसैन को इतला मिली कि उनके मेहमान आए हुए हैं। जब मेहमान आए हुए इतला मिली, ये दोनों आए, हसन हुसैन मिले अपने मेहमानों से। मेहमानों ने कहा हम जाना चाहते नहीं, हो ही नहीं सकता है। 2-3 दिन रोक के रखा, और 2-3 दिन बाद मेहमान नवाजी के बाद हदाये भी दिए, यहाँ से मदीने से चले। तो जो चाहूँगा, जब मदीने से चले ना, जाते हुए कहा मौला दुआ फरमाएं कि हमारी औलाद नहीं होती है, कोई हमारा बच्चा परवरदिगार आलम इनायत फरमाए। तो एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, हसनैन ने दुआ करी, ये लोग चले। साल गुज़श्ता, 1 साल बाद एक खुदावंद आलम ने बच्चा इनायत कर दिया इनको। एक बच्चा दुनिया में आया और इनका बाप भागते हुए वहाँ से अमीर अल-मोमिनीन की खिदमत में आया। या अमीर अल-मोमिनीन में आने के बाद कहा हसनैन की दुआओं के बदौलत बरकत से खुदावंद आलम ने हमें एक बच्चा इनायत कर दिया है, लिहाजा आइए आप ख़ुद नाम रखिए। एक मरतबा मौला और हसनैन सभी मिल के उस मोमिन के बैतुल शरफ में मुशर्रफ हुए, और एक बच्चा है, मौला ने उस बच्चे को देखते हुए गिरिया किया। तो उनके वालिद साहब ने पूछा, मौला बताइए कोई नुक्स तो नहीं है इसके बदन में? कहा नुक्स नहीं है, लेकिन एक
وقت آنے والا ہے اور کچھ حالات سے ان کو گزرنا ہے، وہ حالات کی وجہ سے میں گریہ کر رہا ہوں، اور مولا نے اس کا نام حر رکھا۔ لیکن عزیزو، معاشرے میں جب سوسائٹی صحیح نہیں ہوتا ہے نا، بسا اوقات انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ سوسائٹی صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے بعد یہ دشمن کے طرف چلا گیا تھا، لیکن چونکہ آل محمد کی دعاؤں کے بدولت اور ان کے پیدا ہوا تھا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا، ہمیشہ ان کے والدین یہی کہا کرتے تھے، یاد رکھنا حسنین کے دعاؤں کے بدولت آپ دنیا میں آئے، خداوند عالم نے ہمیں عنایت کر دیا ہے۔ ان کے ذہن میں شہزادی کا نام تھا، یہی وجہ تھی جب کربلا کا راستہ روکا، حر نے آ کے روکنے کے بعد امام نے فرمایا، تمہاری ماں تمہاری میت پر روئے، تو ایک مرتبہ حر کے دل میں انقلاب آنا شروع ہوا، اے حسین، اگر میری ماں بھی تمہاری ماں جیسی ہوتی میں بھی یہی جملہ استعمال کرتا، لیکن تمہاری ماں ایسی ماں ہے، وضو کے بغیر کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا۔ عزیزو، جب زہرا کا نام سنا انقلاب آنا شروع ہوا۔ عزیزو، شب عاشور پریشانی کا عالم ہے۔ مہر کہتا ہے، کیا کروں پروردگارا، اپنے آپ کو جنت اور جہنم میں پا رہا ہوں، اور بیٹے سے بھی کہا، دیکھو کوئی بھی عاقل شخص جہنم کو یقیناً انتخاب نہیں کرتا، لہٰذا میں جا رہا ہوں امام حسین کے طرف۔ ایک مرتبہ آدھی رات ہے، بدن کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، کوئی آ کے کہتا، اور کیا ہوا تمہیں؟ کیا حسین کے فوج سے خوف ہے؟ فوج زیادہ نہیں ہے، ہماری فوج زیادہ ہے۔ کہا، حسین کی فوج سے خوف نہیں ہے، اگر مجھ سے پوچھا جائے اس وقت سب سے پہلوان کون ہے، قوی کون ہے، میں کہوں گا آپ کا نام لے لوں گا۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے قلب میں انقلاب آ چکا ہے شہزادی کے نام کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ یہ آیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیا، باندھنے کے بعد غلام سے کہا، دیکھو جب بھی مولا عباس آئیں گے نا تو اس وقت مجھے بتا دینا، بیٹا بھی ہے اس کا، غلام بھی ہے، خیمگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، آغا کوئی دشمن حملہ کرنے تو نہیں آ رہا ہے؟ کہا، شہزادی بہن زینب کوئی نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہمارا مہمان ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا، عباس جاؤ استقبال کے لیے، قاسم جاؤ استقبال کے لیے، اکبر جاؤ استقبال کے لیے۔ جب مولا عباس نزدیک ہوئے نا تو غلام نے کہا، آغا عباس نزدیک آج پہنچ چکے ہیں۔ تو ایک مرتبہ عباس کے قدموں پہ گرے اور کہنے لگے، عباس مجھے پتا ہے آپ مولا کے لیے بہت عزیز ہیں اور آپ کی بات رد نہیں کرتے، لہذا میری سفارش فرمائیے، میں نے ہی تو آپ لوگوں کا راستہ روکا تھا، میری وجہ سے بچے خوف زدہ ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ مولا عباس لے کے آئے، مولا ایک خطاگار لے کے آیا ہوں، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا، سر اٹھائیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، میں نے تو معاف کر دیا لیکن خدا بھی معاف کرے گا۔ اور نے کہا، نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے شہزادی کا دل دکھایا ہے، جب تک شہزادی مجھے معاف نہیں کرے گی مطمئن نہیں ہوگا۔ اور ایک مرتبہ خیمگاہ شہزادی کے نزدیک ہوا اور کہا، شہزادی میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، مجھے معاف کر دے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ شہزادی آپ کے مادر گرامی کے زخم شدہ پہلو کے واسطے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ شہزادی بولنے لگی، اے ہور ہم نے معاف کر دیا اور خدا بھی تمہیں معاف کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون